بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عائشہ اسلامک ہسٹری کی پیاری بہنوں اور بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، وہی نیک لوگوں کا ولی ہے۔ میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور میں یہ بھی گواہی دیتی ہوں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور آخری رسول ہیں۔ یا اللہ ان پر اور ان کی آل پر اور تمام صحابہ کرام پر اپنی رحمتیں، برکتیں اور سلامتی نازل فرما، آمین۔ میری بہنوں اور بھائیوں، آج کے اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ 8، 9، 10 اور 11 محرم الحرام کے دن کا خاص عمل اور وظیفہ شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ میری بہنوں اور بھائیوں، ساتھ ہی ساتھ آپ کے ساتھ 9 محرم الحرام کے دن پیش آنے والا واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ میری بہنوں اور بھائیوں، 9 محرم الحرام کے دن پیاسوں پر ایک دن زیادہ سے زیادہ مصیبتیں لا رہا تھا، لیکن امام حسین کے جانثار جذبہ شہادت سے سرشار ہر گزرتے لمحے کے ساتھ امام حسین پر اپنی جان نثار کرنے کے لیے تیار تھے۔ 9 محرم کو عمر بن ابن سعد کے حکم سے امام حسین کے خیام کی طرف تیر پھینکے گئے، لیکن امام حسین آج کے دن جنگ نہیں چاہتے تھے۔ آپ نے حضرت عباس کو فرمایا کہ جا کر عمر بن سعد کو کہو کہ امام حسین آج کی رات کی مہلت چاہتے ہیں۔ یہ رات امام حسین عبادت میں بسر کرنا چاہتے تھے۔ عمر بن سعد نے مہلت دے دی کہ جنگ 10 محرم الحرام کو صبح کے وقت شروع ہوگی، جس کا امام حسین کو انتظار تھا۔ مولا حسین کا وہ جانثار ہدایت پا چکا تھا، اس کا دل بے چین تھا کہ اس نے زہرا کے بیٹے کے گھوڑے کی لگام تھام کر ان کو رستہ روکا۔ یزیدی فوج کے ساتھ مل کر اس نے امام حسین ان کے بچوں پر پانی بند کیا۔ اس نے اپنا ارادہ یزیدی فوج کو چھوڑ کر امام حسین کے لشکر میں داخل ہونے کا کیا۔ اس نے اپنے ہاتھ باندھے جس طرح کوئی مجرم آتا ہے، اور اپنے بیٹوں کو بلا کر کہا کہ میں نے بہت بڑا جرم کیا ہے، میں اب شرمندہ ہوں اور حسین ابن علی کے لشکر میں شامل ہو کر اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ جس پر اس کے بیٹوں نے کہا کہ بابا، جب آپ نے حسین ابن علی پر ظلم کیا تو ہمیں ساتھ پایا، اب جب آپ کو اپنے گناہوں کا احساس ہو گیا تو آپ ہمیں بھی جہنم سے نجات کا رستہ دکھائیں، ہم بھی آپ کے ساتھ جا کر معافی کے طلبگار ہوں گے۔ اتنے میں اصحاب کرام حسین کو حرا بن ریاضی اور اس کے بیٹوں کے آنے کی خبر دیتے ہیں۔ مولا حسین نے مہمانوں کی طرف بڑھتے ہیں اور خود اپنی جسارت کی معافی مانگتے ہیں۔ امام حسین کے قدموں میں گر جاتا ہے اور امام حسین فرماتے ہیں، تیرا تو میں انتظار کر رہا تھا، میری ماں زہرا نے بھی تجھے معاف کر دیا۔ آج کی رات جو عاشوراء کی رات تھی، امام حسین نے 3 حصوں میں تقسیم کی۔ ایک حصہ امام حسین نے صحابہ کرام کو واپس جانے کا حکم دیا اور ان سے بیعت واپس لی، جس پر تمام صحابہ کرام نے اپنی تلواریں نکال کر اپنی گردنوں پر رکھ دی اور فرمایا، ہم آپ کو چھوڑ کر نہیں جائیں گے۔ امام حسین نے فرمایا کہ یہ میرے خون کے پیاسے ہیں، تم سے انہیں کوئی سروکار نہیں، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ لیکن اصحاب حسین رونے لگے اور فرمایا، ایک تو کیا، اگر 80 زندگیاں بھی ہوں تو ہم آپ پر قربان ہوں گے۔ اللہ کی قسم، مولا حسین فرمایا، جس طرح میرے اصحاب ہیں اس طرح تو میرے نانا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی نہیں ملے۔ ایک حصہ آپ نے اپنے خاندان کے ساتھ گزارا، ایک حصہ امام حسین نے اللہ کی عبادت میں گزارا۔ آج رات کی شہادت علی اصغر سے منسوب ہے۔ 6 ماہ کا علی اصغر حالت نزاع میں اپنے جھولے میں لیٹا ہے۔ یہ وہ حالت ہے جب مچھلی پانی سے باہر آتی اور کچھ دیر کے وقفے سے اپنا منہ کھولتی اور بند کرتی، جب اسے پانی نہ ملے تو الٹی سیدھی تڑپتی ہے۔ علی اصغر کی بھی یہی حالت تھی۔
امام حسین جب خیمہ میں تشریف لاتے تو اس کو گود میں اٹھا کر فوج یزید کے پاس جا کر پانی طلب کرنے کا ارادہ کرتے۔ امام حسین جب میدان میں آتے تو یزید کی فوج سمجھتی کہ امام حسین قرآن لے آئے، لیکن امام حسین اپنے بچے کے لیے ایک گھونٹ پانی طلب کرتے۔ عمر بن سعد کہتا ہے کہ تم اپنے بچے کی آڑ میں لیے پانی مانگ رہے ہو۔ مولا حسین فرماتے ہیں کہ علی اصغر ان سے خود پانی کی طلب کرو۔ معجزہ امامت سے علی اصغر بولتے ہیں کہ میں پیاسا ہوں، مجھے ایک گھونٹ پانی دو۔ عمر بن سعد حرملہ ملعون کو حکم دیتا ہے کہ علی اصغر پر تیر چلاؤ۔ حرملہ جب پہلا نشانہ باندھتا ہے، اتنے میں خیمہ کا پردہ اٹھتا ہے، آواز آتی ہے اور یہ ماں کی آواز ہے، ظالم نہ مار، میرے بچہ بہت چھوٹا ہے۔ اس کا نشانہ خطا ہو جاتا ہے، دوسری دفعہ نشانہ بناتا ہے، خیمے سے پھر آواز آتی ہے کہ اپنا تیر بھی دیکھ اور میرا شیر بھی دیکھ۔ یہ وہ تیر تھا جس سے جانوروں کا شکار کیا جاتا تھا۔ عمر بن سعد نے حرملہ سے کہا کہ تجھے کیا ہوا، تیرا نشانہ کیوں بار بار خطا ہو رہا ہے؟ اس نے کہا کہ اور کوئی بلاؤ، وہ علی اصغر کا نشانہ لے۔ اتنے میں حرملہ پھر نشانہ بناتا ہے اور تیر کا وار کرتا ہے، اور تیر سیدھا حضرت علی اصغر کے گلے میں سے ہوتا ہوا مولا حسین کے بازو میں پیوست ہو جاتا ہے۔ اگر مولا حسین کے بازو پر تیر نہ لگتا تو جدھر تیر جاتا ادھر علی اصغر ساتھ جاتا، لیکن تیر بہت وزنی تھا اور علی اصغر کا ایک کان سے دوسرے کان تک گلا چھپ جاتا اور خون کا فوارہ اچھلتا ہے، جس کو امام حسین مٹھی میں بھرتے اور آسمان کی طرف اچھالتے ہیں تو آسمان سے آواز آتی ہے، امام حسین ایسا نہ کرے ورنہ میں قیامت تک پانی نہیں برساؤں گا۔ اب امام حسین خون زمین پر پھینکنے کی کوشش کرتے ہیں، زمین سے آواز آتی ہے کہ مولا ایسا نہ کریں، میں قیامت تک کے لیے بنجر ہو جاؤں گی اور اناج نہ دے سکوں گی۔ امام حسین روتے ہوئے خون علی اصغر کے چہرے پر ملتے ہیں۔ حسین ابن علی 7 بار خیمے میں جانے کا ارادہ کرتے ہیں اور 7 بار ہی پلٹتے ہیں کہ کیسے ماں اور بہن کو علی اصغر کی حالت دکھاؤں، وہ برداشت نہیں کر سکیں گی۔ قیام کے پیچھے جا کر مولا اپنی تلوار سے ایک ننھی سی قبر کھودتے ہیں اور علی اصغر کو تپتی ریت پر لٹاتے ہیں۔ شریعت کا حکم ہے کہ بیٹے کا جنازہ باپ نہ اٹھائے۔ واہ غربت! حسین نے بیٹے کو اپنے ہاتھوں سے دفن کرتے ہیں کہ جب یوم عاشوراء ظالم ان کی لاشوں کی پامالی کریں گے تو معصوم علی اصغر کی لاش پامالی سے بچ سکے، مگر ایسا نہ ہوا۔ ظالموں نے علی اصغر کو ڈھونڈ نکالا اور نیزہ کربلا کی زمین پر مارے گے اور نیزوں کے وار کے ساتھ علی اصغر کا لاشا باہر آ گیا۔ ظالم نے سر تن سے جدا کیا اور لاشا خیام کی طرف اچھال دیا۔ اصغر نے گلا تیر کے آگے جو رکھا ہے، کیا دیکھ لیا اس نے کہ اس زد پہ خدا ہے؟ اے تنہائے صبر، حد صبر توڑ دے، اصغر کا خون چھڑک کے زمین کو نچوڑ دے۔ میری بہنوں، یہ 9 محرم الحرام کے دن علی اصغر کی شہادت کا واقعہ ہے۔ میری بہنوں اور بھائیوں، میدان کربلا میں اتنے ظلم ہوئے کہ ہم کبھی بھی ان کے متعلق سوچ نہ سکیں۔ جب ہم واقعہ کربلا سنتے ہیں تو ہماری روح کانپ جاتی ہے، ہماری آنکھیں زاروں قطار رونا شروع کر دیتی ہیں۔ اس ننھی سی جان پر اتنا ظلم۔ میری بہنوں اور بھائیوں، آج ہمیں ایک سوئی چبھ جائے ہم رونے والے ہو جاتے ہیں، مرنے والے ہو جاتے ہیں، لیکن علی اصغر جو 6 ماہ کا بچہ تھا، اس پر اتنا ظلم کیا کہ اس کی لاش تک کو پامال کر دیا۔ میری بہنوں، آج آپ کے ساتھ جو وظیفہ شیئر کرنے جا رہی ہوں، یہ عمل آپ نے 8، 9، 10 محرم الحرام کے دن تو لازم کرنا ہے، اور یہ عمل آپ نے اللہ کے خوبصورت ایک صفاتی نام کا کرنا ہے۔ میری بہنوں اور بھائیوں، یہ عمل آپ نے عصر کی نماز کے بعد 7 مرتبہ سانس روک کر یا رحمانو
یا رحمانو یا رحمانو کا ورد کرنا ہے۔ اول میں آخر میں درود پاک آپ نے اپنے معمول کے مطابق پڑھنا ہے اور صرف 7 مرتبہ اللہ کے صفاتی نام یا رحمانو کو ایک سانس میں پڑھ کر آپ نے خصوصی دعا علی اصغر کے لیے خصوصی دعا مانگنی ہے، اور ان کے صالح ثواب کی نیت کے لیے آپ نے نماز عصر کے بعد 1 مرتبہ یاسین پڑھنی ہے۔ سورۃ یاسین پڑھنے کے بعد آپ نے تنہائی میں بیٹھ کر ایک سانس میں 7 مرتبہ یا رحمانو کو پڑھ کر اس کے بعد رب کریم سے کسی بھی جائز مقصد کے لیے دعا مانگ لیں۔ رب کریم آپ کی ہر دعا کو سنے گا اور قبول فرمائے گا۔ میری بہنوں اور بھائیوں، صدقہ کی نیت سے یہ ویڈیو دوسروں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی واقعہ کربلا سے رہنمائی حاصل کر سکیں اور ہر وقت جذبہ شہادت اپنے اندر لیے پھریں۔ آپ کو یہ ہماری ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔